अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चांद रात को मेरा बेटा नए कपड़ों की जिद करने लगा तो मैंने गुस्से में उसे 2 थप्पड़ लगा दिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। वो और ज़ोर से रोने लगा तो मैंने इसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और बीवी को धमकी दी कि इसे स्टोर से ना निकालना। खुद मस्जिद चला गया। मस्जिद में वक्त गुजरने का पता ही न चला। सारी रात इबादत करने के बाद जब मैं फजर को घर पहुंचा तो बेटे का ख्याल आया। जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा 7 साला मासूम बेटा। चाँद नज़र आते ही हर तरफ गहमा-गहमी शुरू हो चुकी थी। हर कोई ईद की तैयारियों के लिए बाज़ार का रुख कर रहा था। मस्जिदों में सायरन बज रहे थे, तो टेलीविज़न पर ईद का चाँद नज़र आने की खबरों ने धूम मचाई हुई थी। लेकिन हमारे घर में सन्नाटों का राज था। मेरी बीवी खामोशी से बावर्ची खाने में अपना काम करने में मसरूफ़ थी। बेटियाँ अपनी किताबें उठाए स्कूल का काम लिख रही थीं। छोटा बेटा मुस्तकिल खामोशी से कोने में बैठा मुझे देख रहा था। बेटा रोहान, क्या बात है? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल खामोश हो। मैंने रोहान को इशारे से अपने पास बुलाया तो वो उठकर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। बाबा, कल ईद है। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया। हाँ बेटा, मुझे पता है कल ईद है, तो मेरे साथ सुबह नमाज पढ़ने चलोगे ना? मैंने मोहब्बत से अपने इकलौते बेटे को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से फूल गया। आंखों के किनारे आंसुओं से भीगने लगे। क्या बात है रोहान, रो क्यों रहे हो? उसके आंसुओं ने मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई थी। अपनी बेटियों की तरह वो भी मुझे बहुत अजीज था, इसलिए मैं फौरन तड़प उठा। बाबा, सबने ईद पर नए कपड़े बनाए हैं। आपको पता है, बराबर वाले रमीज ने तो पूरे 3 जोड़े बनाए हैं, लेकिन आपने मुझे एक भी नया जोड़ा नहीं दिलवाया। अम्मी खाला के घर गई थी। खुरम भाई के जो कपड़े छोटे हो गए हैं, वो ले आई। तो क्या मैं ईद पर खुरम भाई के छोटे कपड़े पहनूंगा? रोहान की बात पर मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं बस खामोशी से उसे देखता चला गया। बेटा, खुरम आपका बड़ा भाई है, आपकी खाला का बेटा है। क्या हो गया अगर आप उसके कपड़े पहन लोगे? और फिर खाला ने कोई पुराने कपड़े तो नहीं दिए? खुरम भाई ने एक दफा ईद पर पहने थे, फिर उन्हें छोटे हो गए, खाला ने आपके लिए दे दिए। भाई तो आपस में एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है? मेरी बात पर रोहान फौरन ही पूट पूट कर रोने लगा। बाबा, ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ आप कहते हैं। बाकी सारे मोहल्ले के बच्चे ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं। पिछले साल भी मैंने पुराने कपड़े पहने थे। आखिर क्यों आप मुझे नए कपड़े नहीं बना कर देते? इस बार मैं खुरम भाई के कपड़े नहीं पहनूंगा। मुझे नए कपड़े ही चाहिए। ना ही मैं आपके साथ पुराने कपड़े पहनकर ईद की नमाज पर जाऊंगा। ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगा और मैं परेशान होकर उसे देखने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाऊं। वो 7 साल का था। उसे अब धीरे-धीरे दुनिया की समझ आ रही थी, और जब खास कर वो अपने पास-पड़ोस के बच्चों को सज-धज कर, तैयार होकर, नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज को जाते हुए देखता, तो अपना लिबास बिल्कुल अच्छा ना लगता। मैं उसके दिल की बात समझता था, लेकिन वो हमारे हालात नहीं समझ सकता था, और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचा रही थी। रोहान बेटा, अल्लाह ताला नाराज़ होता है, ऐसे नहीं रोते। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं, हमें शुक्र करना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पास 2 वक़्त की रोटी नहीं। मैंने मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मज़ीद बिखर गया, बुरी तरह रोने लगा। यहाँ तक कि उसकी अम्मा भी किचन से निकल कर आ गई। क्या बात है रोहान, क्यों रो रहे हो? गोद में उठाते हुए मेरी बीवी ने उसके माथे को चूमा, लेकिन उसने अपनी माँ को भी धक्का दे दिया। चीखने चिल्लाने लगा कि मैं पुराने कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए नहीं जाऊंगा। उसकी हरकत ने मुझे तैश दिलाया। मैंने फौरन उठकर उसकी माँ से दूर किया, सख्ती से समझाया कि खबरदार, जो आइंदा अपनी माँ को धक्का देने की कोशिश की तो ये इंतहाई बुरी हरकत है। किसी भी बच्चे को अपनी माँ को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। वो गुस्से में मुझे देखते हुए कहने लगा, आप लोग मेरे माँ बाप हैं ही नहीं। अगर आप मेरे बाबा होते, मेरे लिए नए कपड़े लाते, जैसे सब बच्चों के बाबा लाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरी औलाद मुझसे दूर हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं था। मैंने बीवी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नमी उतर गई। तीनों बेटियां अपना काम छोड़कर हम लोगों को देख रही थी। बड़ी बेटी काफी समझदार थी। वो उठकर आई और उसने रोहान को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन आज तो वो किसी तौर समझने को राजी ही नहीं था। उसकी बस एक ही जिद थी कि उसे नया जोड़ा चश्मा और घड़ी चाहिए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो चंद सिक्कों से
مجھے میری حیثیت کا احساس دلایا۔ میں سر جھکائے کھڑا تھا جبھی میرا بیٹا بدتمیزی کی انتہاؤں کو پہنچنے لگا۔ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کسی ایسی جگہ جاؤں گا جہاں مجھے نئے کپڑے ملیں گے۔ مجھے بھی خرم بھائی کی طرح نئے کپڑے چاہیے، میں ان کے اترے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ وہ پاؤں پٹکنے لگا۔ ہم سب کا سمجھانا بے سود گیا۔ میری بیوی اسے پیار سے سمجھانے کے لیے دوبارہ اس کے نزدیک جانے لگی تو میں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا، زلیخا، خبردار، جو اب تم نے روحان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو یہ بہت زیادہ بدتمیز اور خود سر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس کے نئے کپڑے نہیں بنے تو گھر میں کسی کے بھی نہیں بنے ہیں۔ اس کی بہنیں بھی سب پرانے کپڑے پہنیں گی، لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میری بیوی نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ مجھے اور بھی غصہ آیا۔ زلیخا، کہہ دیا نا کمرے میں جاؤ، اور اب جب تک میں نہ کہوں تو میں روحان سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کمرے سے باہر نکلنے کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں جانے کا حکم سنایا تو وہ بیچاری کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنی بیٹیوں پر نظر ڈالی اور کہا، تم لوگ بھی کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، رات کے 10 بج رہے ہیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد عید کی تیاری بھی کرنی ہے۔ میرے کہنے پر بیٹیاں بھی روحان کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بڑی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ روحان کو التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے سمجھانا چاہتی ہو، لیکن روحان پوری طرح ضد پر اڑا ہوا تھا۔ سب کو بھیجنے کے بعد میں نے روحان کو دیکھا اور کہا، بیٹے جاؤ، اب تم بھی آرام کرو، صبح عید کی نماز کے لیے تیار ہونا ہے۔ میں نرمی سے اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے میری طرف دیکھا اور ایک طرف رکھا ہوا کانچ کا گلاس اٹھا کر پھینک دیا۔ فرش پر کانچ ہی کانچ بکھرا ہوا تھا۔ میرا غصہ دوبارہ آسمان کو پہنچا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور لے جا کر چھوٹے سے سٹور روم میں دھکا دیا۔ اب ساری رات یہیں بند رہنا تاکہ تمہیں پتا چلے بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں اور تم مستقل بدتمیزی کر رہے ہو۔ نہیں ہے میرے پاس تمہارے نئے کپڑوں کے لیے پیسے۔ میں نے سٹور کا دروازہ بند کیا، ساتھ ہی لائٹ بھی بند کی۔ میں کچھ دیر کے لیے اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ خود ہی میں نے ساری کانچ سمیٹی، پھر مسجد کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میں نے سوچا تھا کچھ نوافل پڑھ کر واپس آؤں گا اور پھر اسے سٹور روم سے باہر نکال لوں گا۔ سٹور روم میں اچھی خاصی وینٹیلیشن تھی، اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں تھی، اور پھر مجھے یہ بھی خیال تھا کہ میری بیوی کچھ ہی دیر بعد اس کی محبت میں تڑپ کر اسے باہر نکال لے گی، کیونکہ اسے روحان سے بڑی محبت تھی۔ وہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا۔ محبت تو میں بھی بہت کرتا تھا، لیکن اس کی آج کل کی ضدوں سے میں تنگ آ چکا تھا، خاص کر اس وقت جب وہ کسی ایسی چیز کی فرمائش کرتا جو میرے بس سے باہر ہوتی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا، اور آج بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ روحان کو بلا کر میں مسجد پہنچا اور نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہوا تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں نے صلاۃ التسبیح کی نیت کی، پھر سکون سے نماز پڑھنے لگا۔ نماز پوری ختم ہوئی تو تقریباً 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات اور عافیت کے لیے دعا مانگی، خوب گڑ گڑا کر رویا۔ پچھلے 2 سالوں سے میں بہت مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ پہلے میرا بہت اچھا کاروبار تھا، لیکن لاک ڈاؤن میں میرا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ میری دکان کو تالا لگا، ساتھ ہی دیوالیہ ہو گیا۔ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ میرے گھر میں جہاں پہلے ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، وہاں فاقوں اور بھوک نے ڈھیرے ڈال لیے تھے۔ اپنے اچھے وقتوں میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو ہر طرح کی آسائش دی تھی، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ اس لیے جب مشکل حالات آئے تو وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن سب سے زیادہ پریشان ہونے والا میرا چھوٹا بیٹا روحان تھا، جس نے پیدا ہوتے ہی گھر میں ہر چیز کی فراوانی دیکھی تھی، اس سے اچھے کپڑے پہنے تھے، اچھے سے اچھے غذا کھائی تھی۔ اب جب اس کی کم عمری میں بدلتے ہوئے حالات اس پر گزرے تو وہ برداشت نہ کر سکا اور احساس کمتری کا شکار رہنے لگا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے اس کا اسکول تبدیل کروانا پڑا تھا، اور اس دن بھی اس نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ جب میں نے اسے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول سے نکال کر محلے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں ڈالا تو اس دن بھی وہ پورا وقت روتا رہا تھا کہ اس کے پرانے دوست چھوٹ جائیں گے۔ کتنے ہی دنوں سے اسے اپنا نیا اسکول پسند بھی نہیں آیا تھا، مگر جو میری حیثیت میں تھا میں وہی کچھ کر سکتا تھا۔
میں نے اس وقت بھی اسے سمجھایا تھا کہ بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں دوبارہ تمہیں تمہارے پرانے اسکول میں بھجوا دوں گا۔ اسکول تو میں نے بیٹیوں کا بھی بدلا تھا، لیکن وہ سب سمجھدار تھیں، میرے آگے زیادہ شور شرابہ نہیں کرتی تھیں۔ خاموشی سے انہوں نے گھر کے بدلتے ہوئے حالات کو قبول کیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر میں ہی رہتی تھیں، اس لیے انہیں باہر کی ہوا بھی کم لگی ہوئی تھی۔ لیکن روحان چونکہ گلی میں جاتا تھا، دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اس لیے وہ ان کی اچھی سائیکلیں، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں دیکھ کر متاثر ہوتا اور گھر آ کر خوب ہنگامہ کھڑا کرتا۔ آئے روز ہمارے گھر کسی نہ کسی چیز کو لے کر اس کی طرف سے شور شرابہ ہوتا رہتا۔ کئی دفعہ اس کی ماں اور میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی وہ بچہ تھا، شاید اسی لیے ہماری باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اور پھر احساس کمتری بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھنے لگا کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز پر ناشکری کرتا۔ نہ اسے گھر کا کھانا پسند آتا، نہ ہی کپڑے۔ اس کی خالہ کا بیٹا اس سے کچھ مہینے بڑا تھا، اس لیے اکثر اس کی خالہ خرم کے نئے کپڑے روحان کے لیے بھیج دیا کرتی، لیکن روحان ان کپڑوں کو بھی ناپسند کر کے ریجیکٹ کر دیتا۔ اب بھی خرم کی خالہ نے جو کپڑے بھجوائے تھے وہ زیادہ اچھے اور صاف ستھرے تھے۔ خرم نے شاید ایک دو دفعہ ہی پہنے تھے، لیکن روحان اب کسی بھی طرح وہ کپڑے پہننے کو راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اسی لیے شاید مجھے اتنا زیادہ غصہ آ گیا۔ کافی عرصے سے میں نرمی اور محبت سے پیش آ رہا تھا، آج میرا صبر ختم ہوا تھا۔ غصے میں نے وہ قدم اٹھایا جو شاید مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ حالات بدلنے پر قادر نہیں تھا۔ اپنے طور پر میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح گھر کے حالات سنبھل جائیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے انتہا خرچوں نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ جب سے میرا کاروبار ختم ہوا تھا، ہم ایک چھوٹی سی دکان پر کام کر رہا تھا، اور اس سے جو بھی آمدنی آتی اس سے گھر کا گزارا ہی مشکل سے چلتا۔ میں روحان کی بے جا فرمائشیں کہاں سے پوری کرتا؟ کتنی ہی دیر میں جائے نماز پر بیٹھا جھولی پھیلائے خدا سے اپنے حالات بدلنے کی دعائیں مانگتا رہا۔ میں بھی دوسروں کی طرح اپنے بچوں کو ہر طرح کی آسائشیں دینا چاہتا تھا، لیکن فی الوقت یہ میری پہنچ سے باہر تھا۔ بہت دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد میں نے اپنے آنسو پونچھے، مسجد سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فجر کی اذانوں میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ مسجد آؤں گا۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، جبھی میں نے بہت سی عورتوں اور بچوں کو بازاروں سے لوٹتے دیکھا، اور میں سوچنے لگا کہ آج کی رات تو کتنی خاص اور عبادت کی رات ہے۔ کیوں ہم اپنے رمضان کے سارے اعمال ضائع کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں؟ سارے محلے میں گہما گہمی تھی، ہر کوئی عید کی تیاری میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ موٹر سائیکلوں کا ہنگامہ، بازاروں سے لوٹتے لوگ اور چراغاں، ہر کسی کی زندگی دوسرے سے مختلف تھی۔ کچھ لوگ پوری طرح عید کی خوشیاں انجوائے کرنے کے لیے تیار تھے، اور کچھ میری طرح ضروریات کے لیے بھی پریشان تھے۔ یہی سوچتے سوچتے میں گھر پہنچا تو ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ یقیناً سب لوگ سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو زلیخا کو دیکھ کر مجھے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ بہت ہی محنتی اور وفادار عورت تھی۔ اس نے کبھی کسی طرح کی کوئی شکایت نہ کی تھی، نہ ہی وہ آسائش یا ضروریات کو لے کر مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ میرے بدلے ہوئے حالات کے ساتھ صرف وہی تھی جو بالکل نہ بدلی تھی۔ اس نے جیسے تیسے بہت اچھی طرح گھر کو سنبھال ہی لیا تھا۔ دن رات گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہت باہر کا سلائی کا کام بھی کیا کرتی تھی۔ اس نے ہر ممکن طور پر میرا ساتھ نبھایا تھا۔ اب بھی وہ سارے دن کی تھکی ہوئی بستر پر آرام سے سو رہی تھی۔ شاید تھکن کی وجہ سے اسے گہری نیند لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے اوپر چادر ڈالی اور پھر بیٹیوں کے کمرے کا رخ کیا تو میری تینوں بیٹیاں بھی سکون کی نیند سو رہی تھیں۔ انہیں سوتا دیکھ کر میں نے ان کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ البتہ مجھے روحان کہیں نظر نہ آیا۔ میں ایک لمحے کو چونکا تو کیا میری بیوی زلیخا نے اسے اسٹور روم سے اب تک باہر نہیں نکالا تھا؟ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں تو اسے 11 بجے بند کر کے گیا تھا، اور اب اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا۔ بیٹیوں کے کمرے کی لائٹ بند کر کے میں واپس پلٹا تو زلیخا تب تک جاگ چکی تھی۔
वो हमारे कमरे से बाहर आ रही थी। मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहने लगी, "रोहान और बच्चियां सो गई हैं क्या? आजकल रोहान बहुत ज्यादा जिद करने लगा है, लेकिन इसमें इस बेचारे की भी क्या गलती है? मोहल्ले के सभी बच्चों ने ईद की भरपूर तैयारी की है। उन्हीं को देखकर वो बेचारा एहसास से कमतरी का शिकार हो रहा है। मैं सोच रही हूँ ईद के फौरन बाद कुछ एक्स्ट्रा काम शुरू कर दूं, ताकि उसकी जरूरियात सही तरह से पूरी हो जाएं। अपने बालों को जूड़े की तरह लपेटते हुए वो मजीद काम करने के बारे में बात कर रही थी। उसे लगा शायद मैंने रूहान को सुला दिया है, जबकि मेरा दिमाग साई साई करने लगा। मैंने एक नजर उस पर डाली और कहा, बच्चियां तो सो गई हैं, लेकिन रूहान कमरे में नहीं है। क्या तुमने अब तक रूहान को स्टोर रूम से बाहर नहीं निकाला? मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई, कहने लगी, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। रूहान कहाँ है? मैंने अपने लब कुचले और कहा, मैं तो मस्जिद चला गया था। जाने से पहले गुस्से में उसे स्टोर रूम में बंद कर गया था। मुझे लगा मेरे आने तक तुमने उसे निकाल लिया होगा। वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा उसे सजा दूंगा। थोड़ी देर स्टोर रूम में बंद कर दूंगा तो अकल आ जाएगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। वहीं मेरी बीवी की आंखें भी हैरत से खुल गईं। वो एकदम परेशान हो गई, कहने लगी, आपको उसे स्टोर रूम में बंद नहीं करना चाहिए था। आपको पता तो है उसे अंधेरे से खौफ आता है, और फिर वो भी रात के वक्त। उस बेचारे की क्या गलती है? वो तो वही सब कुछ मांगता है जो दुनिया में देखता है। अभी छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। आपने अगर उसे बंद कर ही दिया था तो कम से कम मुझे बताकर तो जाते। 5-10 मिनट बाद मैं खुद ही उसे निकाल लेती। अब तो कई घंटे गुजर चुके हैं। जुलेखा मुझसे खफा हो रही थी, और वो अपनी जगह ठीक भी थी, क्योंकि वाकई बहुत वक्त गुजर गया था। वो नाराजगी से कहने लगी, मैं सारे दिन की थकी हुई थी, सहरी से जाग रही थी, इसलिए कब नींद लगी कुछ पता ही न चला। मैंने तो ख्याल भी नहीं किया कि आप उसे स्टोर रूम में बंद कर देंगे। मुझे लगा कि आप घर पर ही हैं और बच्चों के साथ हैं। आपको उसे प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए था। अभी वो छोटा है, इतनी सख्ती करेंगे तो बिगड़ जाएगा। ये कहते ही उसने स्टोर रूम का रुख किया। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोला, मेरे हलक से चीख बरामद हुई, जबकि मेरी बीवी दीवानों की तरह स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई थी, क्योंकि 7 साला रूहान स्टोर रूम के फर्श पर ऊंधा पड़ा हुआ था। अंदर पूरी तरह अंधेरा होने की वजह से शायद वो बेहोश हो चुका था। मैं दौड़कर उसके करीब गया। जैसे ही उसे गोद में उठाया तो मेरी रही सही जान भी निकल गई, क्योंकि उसकी सांसें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। हाथ पांव ढीले पड़े हुए थे, जिस्म ठंडा पड़ रहा था। जुलेखा ने तो चीख चीख कर सारा घर सर पे उठा लिया था और बार बार रूहान को आवाज दे रही थी। हम उसे स्टोर रूम से लेकर बाहर निकले, तब तक मेरी तीनों बेटियां भी जाग गई थीं। वो भी कमरे से बाहर आ चुकी थीं, और अब रूहान को यूं बेहोश पड़ा देखकर बार बार उसे आवाजें दे रही थीं। मैंने रूहान के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे आवाजें दी, जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पड़ा रहा। और फिर मैं और मेरी बीवी उसे लेकर अस्पताल के लिए दौड़े। सारा रास्ता मेरी आंखों के सामने उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा। मेरा मासूम सा बेटा हालात की नजर हो रहा था। इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। शायद हमारी गलती थी कि हम ही इसकी जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं थे, या फिर शायद यही सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाए। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों उस मासूम छोटे बच्चे को अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं मोटरसाइकिल पर था, मेरी बीवी रूहान को गोद में लेकर बैठी थी। हम घर से निकलकर कुछ आगे आए तो बाजार के रश में फंस गए। हर तरफ ट्रैफिक जाम था। बहुत शोर शराबा करने, चीखने चिल्लाने के बावजूद भी हमें अस्पताल जाने के लिए कोई रास्ता देने को तैयार नहीं था। जगह जगह स्टॉल्स लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। मेरी बीवी बुरी तरह रोने लगी। मेरी आंखों में भी अंधेरा छा रहा था। मैं जोर जोर से चीख रहा था, हमारा बच्चा बीमार है, रास्ता दो, हमें अस्पताल पहुंचना है। तब कहीं जाकर कुछ लड़कों ने हमारी मदद की और बाजार वाले रास्ते को साफ करवाते हुए हमारे लिए जगह बनाई। आधे घंटे के बाद हम इस छोटी सी जगह से निकलने में कामयाब हुए, और मैं सोचने लगा
کہ یہ کیسے بے حس انسان ہیں جو اپنی عید کی تیاری کرنے میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہوں نے ساری سڑکوں کو بھی بلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کو ایمرجنسی ہو، ہسپتال پہنچنا ہو تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ ہم بھی بڑی مشکل سے 1 گھنٹے کے بعد جا کر ہسپتال پہنچے، اور پھر جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو پتا چلا کہ سارے ڈاکٹر چھٹی پر ہیں، صرف نرسز موجود ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر نرس دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آئی، اس نے جلدی سے روحان کا چیک اپ شروع کیا اور پھر ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگی، اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ اس کی تو پلز بالکل ختم ہونے پر ہیں اور حالت خطرے میں ہے۔ اس وقت تو اسپتال میں کوئی بڑا ڈاکٹر بھی موجود نہیں۔ اس کی بات سن کر میری بیوی زلیخا نے اس کے آدھے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، خدا کے واسطے ہماری مدد کریں۔ وہ بیچاری نرس خود ہی دوسری نرسوں کی مدد سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی۔ اسے کچھ مشینیں لگائی گئیں، مصنوعی سانس دی گئی اور پھر انجیکشنز وغیرہ لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک ایک لمحہ ہم میاں بیوی پر بے انتہا بھاری تھا۔ ہم مستقل دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہوئیں۔ میں نے اور میری بیوی نے وضو کیا، خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعا کی کہ یا اللہ، اس بابرکت مہینے اور آج کی رات کی بدولت میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ایک چھوٹے سے قدم سے میرے لیے کس قدر مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ میرا جان سے پیارا بیٹا اس طرح موت کے منہ میں پہنچ جائے گا۔ میں تو صرف اسے وقتی طور پر سزا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی ضد سے باز آ جائے، لیکن شاید میں نے یہ احساس نہ کیا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا۔ اسے کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے یہ طریقہ بالکل نامناسب تھا۔ کافی دیر گزر گئی، پھر کہیں جا کر نرس نے آ کر ہمیں بتایا کہ اسے ہوش آ چکا ہے، ہم اس سے مل سکتے ہیں۔ میں فوراً دوڑ کر اپنے بیٹے کے پاس گیا تو وہ بری طرح روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گیا۔ بابا، اب میں کوئی فرمائش نہیں کروں گا، مجھے دوبارہ اسٹور روم میں بند نہ کرنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ وہ دیوانوں کی طرح رو رہا تھا اور اسے سینے میں بھینچے میں بھی آنسو بہا رہا تھا۔ میری بیوی کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ پھر اس نے روحان کو گلے سے لگایا، اسے چومنے لگی۔ میں نے روحان سے معافی مانگی کہ آئندہ میں کبھی اسے اس طرح کسی اندھیری جگہ پر بند نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اسے سمجھایا کہ وہ بھی ضد نہ کیا کرے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی بات پر ضد نہیں کرے گا۔ 1 گھنٹے بعد نرسوں نے ہمیں اسے گھر لے جانے کی اجازت دی تو ہم اسے لے کر گھر آ گئے۔ عید کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے اسے نہلایا دھلایا اور وہی خرم کے کپڑے پہنا کر تیار کیا۔ میں نے بھی پرانا ہی کرتا پجامہ پہنا، بیٹیوں نے بھی پرانے لباس پہنے تھے۔ میری آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے ایک نظر اپنے بچوں پر ڈالی جو بہت محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے باری باری اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور پھر بیٹے کو بھی پیار کیا۔ زلیخا سے کہا، تم میٹھا تیار کرو، میں بچوں اور روحان کے ساتھ عیدگاہ جا رہا ہوں۔ اپنے چاروں بچوں کا ہاتھ تھامے میں گھر سے باہر نکلا۔ محلے کے بچوں کی رونق واقعی دیکھنے کی قابل تھی۔ وہ سب نئے لباس میں پوری طرح چمک رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے شرمندگی ہوئی اور میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، لیکن میرے بچے بالکل بھی اداس نہیں تھے، بلکہ وہ خوش تھے۔ میری بیٹیاں اچھلتے کودتے میرا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھیں۔ روحان نے بھی کسی نہ کسی طرح کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ ہم عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، عیدگاہ سے باہر نکلنے لگے تو ایک بچہ زمین پر گھسٹتا گھسٹتا ہمارے قریب آیا اور اللہ کے نام پر بھیک مانگنے لگا۔ میری جیب میں چند سکے پڑے تھے، میں نے وہ نکال کر اس بچے کے ہاتھ میں رکھ دیے اور پھر جیسے ہی آگے کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے روحان کی طرف دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور کہا، روحان، اگلی عید پر میں تمہیں ضرور نیا جوڑا دلاؤں گا۔ مجھے لگا شاید وہ جوڑے کے لیے رو رہا ہے، لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں آج سمجھ گیا ہوں کہ ہمیں نے شکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور میں صرف ایک جوڑے کے لیے اللہ کی ناشکری کر رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ تو اپنے پیروں سے بھی محروم ہے۔ عید کے دن کپڑے تو بہت دور کی بات ہے،
لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اسے بھیک دی تو اس نے بہت محبت سے آپ کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی وہ اللہ کا شکر گزار بھی ہوا۔ تو پھر میں کیوں اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، جبکہ میرے پاس تو ہاتھ پاؤں بھی ہیں، آپ جیسے محبت کرنے والے بابا بھی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ماتھے کو چوما تو مجھے لگا کہ آج میں نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ میرے بیٹے کو دین اور دنیا کی صحیح طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر واپس گھر پہنچا، تب تک زلیخا میٹھا تیار کر چکی تھی۔ میں نے خود اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے سوئیاں کھلائیں اور پھر 20-20 روپے عیدی کے نام پر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میری تینوں بیٹیاں اور روحان وہ پیسے لے کر ایسے خوش ہوئے جیسے میں نے کوئی بڑا خزانہ انہیں دے دیا ہو۔ وہ سب اپنی ماں کے گلے لگ گئے اور ہمارے گھر میں خوشیاں اور رونق ہو گئیں۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ گزری رات کوئی بڑا سانحہ نہ ہوا، میرا بیٹا واپس مجھے صحیح سلامت مل گیا، اور ساتھ ہی میں اس بات پر بھی شکر گزار ہوا کہ میرے بچوں کو ایک نئی سیکھ بھی مل گئی، جس کے بعد ان کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی۔ جو کچھ ہمیں میسر ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر ناشکری کرنا ہرگز بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اکثر ہم دوسروں کے پاس موجود اچھی چیزوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انصاف سے تقسیم کیا ہے، اس لیے ہمیں ملا ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں اپنے والدین سے بھی کہوں گا کہ کبھی بھی غصے میں بچوں کو کوئی ایسی سزا نہ دیں جس سے بعد میں پچھتاوا ہو۔ عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کریں، تاکہ پھر کوئی روحان کسی دوسرے بچے کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ عید خوشیوں کا موقع ہے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔